الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ بین اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت آج ہم پیغام قرآن کے حوالے سے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں انشاءاللہ تیسرے سپارے کے آدھا سپارہ اور باقی چوتھے سپارے کے اندر تقریباً پونا سپارہ ہم کے جو مضامین ہیں اس کو آج انشاءاللہ ہم لوگ کور کریں گے۔ سورہ آل عمران چل رہی تھی، جس کے 2 رکوع کی جو مضامین تھے وہ پچھلے حصے کے اندر الحمدللہ ہم لوگ کور کر چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ باقی جو 18 رکوع ہیں سورہ آل عمران کے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا مضامین بیان فرمائے ہیں انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کریں گے اور وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ آل عمران، جیسا کہ جب ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس کے اندر بنیادی طور پر موضوع سخن اور جو مضمون مرکزی مضمون ہے وہ عیسائیوں کو اور اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے، اور ان کے جو عقائد ہیں، ان کی شرارتیں ہیں، ان کی بدعقیدیاں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اس ضمن کے اندر جس زمانے میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس میں اس وقت مسلمانوں کے لیے ہدایت کی باتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں۔ آج جہاں سے ہم نے تلاوت جہاں سے ہم مضامین ہم شروع کر رہے ہیں، ان مضامین کے اندر پہلے یہودیوں کی بدعقیدگیاں اور ان کی شرارتوں کو بیان کیا ہے کہ ان کے ایک بڑی جو خرابی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے وقت کے جو انبیاء علیہ السلام تھے، علماء تھے، ان کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ اور بات یہ تھی کہ جب ان کے وہ علماء، وہ انبیاء ان کے سامنے حق بات پیش کرتے تھے جو ان کے مزاج، ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی، تو بجائے اس کے کہ اس حق بات کو قبول کرتے، الٹا وہ ان انبیاء علیہ السلام کو قتل کے در پر ہو جاتے تھے۔ قرآن نے ان کی اس برائی کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہی بات نظر آتی ہے کہ جو علماء جب یہ بات پیش کی جاتی ہے، وہ علماء جو صحیح بات پیش کرتے ہیں، حق بات پیش کرتے ہیں، تو وہ لوگ جن کے دل کے اندر وہی نفسانی کجی ہے، وہ لوگ ان علماء کے قتل کے در پر ہو جاتے ہیں۔ اور ملک پاکستان کے اندر بھی ایک پوری سیریز ہے جس کے اندر علماء کو قتل کیا گیا ہے، اور وہ علماء جو حق بات کو کرنے والے تھے۔ تو بہرحال یہ برائی جو یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ اس وقت بھی تھی، اور آج کی بھی یہودی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی یہی برائی آج بھی موجود ہے۔ بہرحال اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی جو باتیں بیان کی، شرارتیں اور ان کی اپنے غلط عقائد بیان کی، اس میں سے ایک یہ بھی ان کی برائی بیان کی کہ یہ لوگ خیانت کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس مال رکھوایا جاتا ہے تو اس کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ جیسا عرض کہ قرآن پاک نصیحت کی کتاب ہے، اور قرآن پاک کے اندر جب اللہ تعالیٰ پچھلی اقوام کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں، ان کی غلط چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، تو وہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں جس سے ہمیں بھی بچنا ہے۔ تو خیانت سے جو ہے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ مزید یہ کہ ایک خواہش جو ان کے، یا ایک عقیدہ ان کا یہ تھا یہودیوں کا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنتی ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا بھائی ایسا نہیں ہے، اصل جو اعمال کے ساتھ ہے، جو جنت اور جہنم کا معاملہ ہے وہ اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو بالکل جنت ہے، لیکن اگر برے اعمال ہیں تو پھر یہ برے اعمال کر کے اس بات کا آسرا رکھنا کہ نہیں ہم تو جنتی ہیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہودی یہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں۔ اور آج کا مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، لہذا میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا۔ مان لیا کہ ٹھیک ہے، وہ حدیث صحیح سے بات ثابت ہے کہ من قال لا الہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ برے اعمال کی سزا نہیں بھگت لے گا اس وقت تک جنت کا آسرا نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے اس کی بخشش فرما دے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ دنیا کے اندر جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کو اس میں بیان کیا ہے۔ پھر ایک طرف یہودی تھے
وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. تو اب مسلمان ہے تو ان کے دل میں بھی آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں. تو اس محبوب بننے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہی آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت بھی کی تھی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ انسان کو جو ہے جنت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کے جانے والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر مکمل عمل کریں ہر لحاظ سے، چاہے اپنے کردار، گفتار، اپنے معاملات، ہر چیز میں اس بات کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. اور جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہم لوگ حقدار ہو جائیں گے. اس کے بعد جیسا کہ اس سورت کا نام آل عمران ہے، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، اور اس حوالے سے جو بدعقیدگی تھی عیسائیوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بلکہ ایک ان کی پیدائش کا جو مرحلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا ذکر فرمایا ہے کہ اس سے پیچھے جا کر حضرت ان کی والدہ حضرت مریم کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا جن کا نام عمران تھا، اور اس کے بعد ان کی یہ پیدا ہونے والی تھی. ان کی والدہ نے نظر مانی کہ اگر میرے بیٹا پیدا ہوا تو بیت المقدس کے نظر کے لیے میں پیش کروں گی، خدمت کے لیے پیش کروں گی. حضرت مریم لیکن عورت پیدا کیا کہیں گے انسا یعنی مونس پیدا ہوئی اور لڑکی پیدا ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ان خدمت کے لیے قبول فرمایا. اور حضرت زکریا جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، انہوں نے ان کی کفالت لی اور ان کی جو پرورش کی. تو وہیں بیت المقدس کے اندر ان کی پرورش ہو رہی تھی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا قصہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کو اپنے بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو یہ اپنی گود کے اندر لے کر جب قوم کے سامنے لے کر آئیں تو قوم نے مختلف بہتان لگائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی جبکہ وہ اپنی ماں کی گود میں تھے اس وقت اس بات کو پیش کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نبی بنا کر بھیجا، تمہارے لیے بابرکت بنا کر بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزہ. پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان فرمائے کہ وہ جو کوڑ کا مریض ہوتا تھا اس کو وہ علاج کر دیا کرتے تھے، مردہ اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ بات بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے کیا کھایا، کیا تمہارے پاس ذخیرہ ہوا ہے. یہ تمام معجزات ذکر کیے. اور اس کے بعد پھر جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس بات کی پوری پلاننگ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. تو اور ان کا عقیدہ بھی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور نعوذ باللہ سولی چڑھا دیا گیا. لیکن قرآن نے اس عقیدے کو درست کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تدبیریں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. تو یہ پورا عیسائیوں کا عقیدہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے درست کیا. اس کے بعد پھر اس بات کو بیان کیا کہ ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف یہ دعوت دی ہے کہ تم بھی کہتے ہو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے مانتے ہیں، اور یہ بھی ایک یعنی عیسائی یہودی یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ملت ابراہیمی کی دعوت دے رہے ہیں. تو ایک مشترکہ بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ انہی باتوں کے اوپر تھے جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، لہذا جو ہے تم سب ایک ہی بات کی طرف آ جائیں. تو اس طریقے سے دعوت الحق ان تمام اہل کتاب کو دی گئی ہے اور ملت ابراہیمی کی. اس کے بعد اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی ہے یا فرشتہ ہے اس کے اندر وہ معبود ہی کی ایک صورت ہے. تو اس بات کو کہ کسی نبی نے کسی فرشتے نے اب تک یہ نہیں کہا کہ مجھے رب مانو. ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کو رب مانو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اسی کی طرف ہر نبی نے بلایا ہے. تو ان کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. چوتھا سپارہ جب شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم بہترین مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو. کہ یعنی جب اور اس سے ہمارے لیے تعلیم ہے. صحابہ کرام کے واقعات اس آیت کی یعنی تفسیر کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی اپنے جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں گے یار گھر میں جو فالتو چیز اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین مال خرچ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو
اپنے یعنی صرف مال ہی نہیں، اس کے علاوہ اولاد بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو اللہ کی راہ میں جو ہے دیں، یعنی دین کا علم حاصل کریں، تو اپنے سب سے انٹیلیجنٹ بچے کو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ دین سکھائیں، تو انشاءاللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین مال اور بہترین اولاد لگانے والی بات انشاءاللہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن 14 سپارے کے شروع میں فرماتے ہیں کہ تم نیکی کا درجہ پا جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری جو ہے بہترین اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اس کو۔ اس کے بعد اس سورہ یعنی 14 سپارے کی ابتدا میں ہی کچھ باتیں اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں کہ یہ یہودی اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ان کے یہودیوں کے نزدیک اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ وغیرہ یہ لوگ نہیں پیتے اور اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کی جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عیسائیت اور یہودیت کے اندر منع، یعنی دین ابراہیمی میں منع تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین ابراہیمی میں تو جائز تھی اور آج بھی یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جائز ہے۔ درمیان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کی منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی تو وہ ان چیزوں سے بچیں گے، تو جس کی وجہ سے ان یہودی و عیسائیت کے اندر اونٹ کا گوشت یا اس کا دودھ کے بارے میں حرمت یا منع کیا گیا تھا، تو اس کی تصحیح اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جو بیت المقدس اچھا ہے یا بیت اللہ اچھا ہے، تحویل قبلہ کے بعد جو اس قسم کی سوالات اور چیزیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ جو مکہ ہے اور بیت اللہ ہے یہی قدیم گھر ہے، یہی پرانا گھر ہے، اور پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام اس کے ساتھ شریک ہوئے، تو بیت اللہ کی پھر اللہ تعالیٰ نے برکت یعنی بابرکت قرار دیا اور یہ بات بیان فرمائی کہ یہی اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے اور اسی کی طرف مسلمان پھر اس کی قبلہ اور اس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یعنی تم ایمان والے جو ہے اس وقت تک ان کی موت نہ آئے جب تک کہ وہ مسلمان ہو کر دنیا سے نہ جائیں۔ تو اس حوالے سے 4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یعنی 4 باتوں کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ہم استغفار کو اپنے جو استغفار کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں۔ دوسرے نمبر پہ جس چیز کا ہمیں خوف ہے کہ یار ہمیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، کہیں کوئی برائی نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہیں، وہی ذات ہے جو پناہ دینے والی ہے۔ ساتھ میں جب اگر کوئی اچھا واقعہ ہو جائے، طبیعت کے موافق معاملات ہو جائیں تو شکر کریں، الحمدللہ کہیں اور دل میں اس بات کی قدردانی کریں ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور خدا نہ خاصہ طبیعت کے ناگوار کوئی بات آ جائے تو اس صورت میں صبر کا دامن تھام کر رکھیں اور اس بات پر دلی طور پر راضی رہیں کہ جس حالت میں اللہ رکھے گا میں اس میں خوش رہوں گا۔ ساتھ ساتھ پھر اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ یار مسلمان متفقہ طور پر رہیں، متحد ہو کر رہیں، آپس میں تفرقہ نہ کریں کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مسلمان متحد رہیں، تو متحد رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اور اس بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم جو ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو گویا کہ بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ ہمارے جو ہے وہ فرائض امتی میں سے کہ ہم امت ہونے کے لحاظ سے بہترین امت اسی وقت کہلانے کے قابل ہیں کہ جب ہم نیکیوں کو حکم دیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے واقعات کو نقل کیا، جیسے میں نے کہا تھا کہ اسی دور کے اندر غزوہ احد کے بعد کے وقت کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو اس وقت مسلمان جس پریشانی میں تھے کہ یعنی بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور احد کے اندر اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ ایک کامیابی شکست کی طرف بدل گئی، تو اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صبر اور تسلی دی ہے کہ اگر آج تمہیں یہ تکلیف ہوئی ہے کہ مسلمان جو ہے احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو اسی قسم کی تکلیف یعنی مشرکین مکہ کو بدر میں ہوئی تھی جب ان کے تقریباً 70 سردار جو ہے وہ قتل کر دیے گئے تھے۔ تو ایک اس طریقے سے پھر دوسری طرف اس بات کی تسلی دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ دنیاوی تکلیف ہے، لیکن آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے شہید کے لیے جو مقام رکھا ہوا ہے، جو معاملات رکھے ہوئے ہیں، وہ بہرحال بہت بلند ہے، تو اس لیے صبر کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ غزوہ احد کے موقع پر منافقین کی طرف سے مسلسل طعنہ زنی اور مختلف باتیں کہ اگر مدینے میں رہتے تو کامیاب ہو جاتے اور اگر جو ہے لڑنے کے لیے نہ نکلتے وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بچنے کا، ان سے دوستی نہ لگانے کا
ان کی جو باتیں تھی ان کو نقل کر کے اس کا رد فرمایا ہے۔ ساتھ ہی غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی وصال یعنی شہید ہو گئے ہیں، وصال فرما گئے، تو جس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے تھے، تو ان کی بھی تربیت کی گئی اور فرمایا گیا کہ کیا یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے کہ کیا تم دوبارہ اپنے کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے سامنے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، اس پر عمل کر کے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی کامیابی ممکن ہے۔ تو اس میں پھر اتنا حوصلہ ہارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس بات کی بھی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا پرستی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہو کے رہ جائیں اور نہ ہی یہ ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، یعنی جیسے مختلف احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی سنت رسول ہے، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے کہ وہ صحابہ کرام یعنی مسجد کے کیا کہیں گے عبادت گزار بھی تھے، ساتھ میں جو ہے وہ ریاست چلانے والے بادشاہ بھی تھے، امیر بھی تھے۔ تو اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، یہی اسلام ہے۔ تو نہ ہی دنیا چھوڑنی ہے اور نہ ہی دنیا سے بالکل منہ موڑنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کائنات کے اندر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ جو ہے جس طریقے سے یہ بھی ذکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ جو ہے لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ الحمدللہ قرآن کی تلاوت کریں، اسی طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی ذکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کریں کہ دیکھیں یہ آسمان کس نے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے اور کیسے مضبوط بنایا ہے، زمین کس نے بنائی ہے، پھل پھول پرند چرند کس نے بنائے، اس چیز پر غور و فکر کریں۔ اور جب ہم انسان اس چیز پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بالآخر وہ اس خالق کی طرف چلا جاتا ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں وہ خالق کتنا طاقتور ہے۔ جب وہ اتنا طاقتور ہے تو پھر اس کی بات بھی ماننی چاہیے، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو ہمارے اوپر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو غور و فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنا، یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور جس طریقے سے زبان سے ذکر کرنا ذکر ہے، اسی طرح یہ تفکر کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر غور و فکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور ذکر کی صورت ہے۔ اس کے بعد پھر اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیے مسلمانوں کو، جس یعنی جو غزوہ احد کے معاملات تھے، یہودیوں کی سازشیں اور عیسائیوں کے جو مختلف عقائد تھے، ان سب کے بعد ان میں سب سے پہلا حکم کہ صبر کرو، کہ آپ جو ہے صبر کا دامن کسی صورت نہ چھوڑو۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ صبر علی المصیبہ، کہ کوئی مصیبت آئے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے، اور نیک کام کرنے میں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے اس وقت بھی صبر کرنا ہے، برے کام نافرمانی سے رکنے میں اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر مصابرہ، کہ جب یعنی ٹاکرا ہو جائے، آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، دشمنوں کے مقابلے میں آئیں تو پھر ڈٹ جائیں اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں۔ اور تیسرے نمبر مرابطہ، مرابطہ کا مطلب یہ ہے کہ تیار رہیں، نہ جانے کب دشمن سے جو ہے مقابلے کا وقت آ جائے، اس کے لیے ہم تیار رہیں۔ اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے، اور ساتھ میں جو ہے شیطان ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے اندر شیطان قید ہے، تو نفس سے ہی اب مقابلہ رہ گیا، اور وہ بھی کمزور ہوتا جاتا ہے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں کہ جب بھی نفس کی طرف سے یہ خواہشات آئیں کہ گناہ کرنا ہے تو وہاں پر ہم تیار ہو کر اس گناہ سے بچنے کے لیے جو ہے ہم تیار ہیں، اور نیک کاموں کے کرنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ اور آخری حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور یہی رمضان کا مقصد بھی ہے کہ ہم رمضان کے اندر روزے رکھ رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں اور دیگر نیک اعمال کر رہے ہیں، تو اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے، اور تقوی ہی یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو متقی لوگ ہیں وہ میرے دوست ہیں، یعنی تقوی اور ولایت ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی آج کے دور میں بھی ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں تقوی اختیار کر کر۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے ہم روزے رکھ رہے ہیں اس طریقے سے گناہوں سے بھی مکمل حفاظت اور بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب ہم گناہوں سے بچتے ہوئے روزے رکھیں گے تو روزے کی جو برکت ہے، تقوی کا حصول، وہ بھی انشاءاللہ
ضرور حاصل ہو جائے گا. تو یہاں تک یہ ہمارے آج کے جو مضامین تھے 100 سپارے کے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیے. انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.